نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام رواه البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، لوگوں پہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا مال حاصل کرتے وقت، وصول کرتے وقت، کہ وہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال کی پیش گوئی فرمائی ہے جو اس امت کے اندر پائے جائیں گے، کچھ بیماریوں کی وضاحت فرمائی ہے جو اس امت کے اندر پائی جائیں گے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ قلیل ایسے لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کو میں نے اختیار کرنا ہے اور حرام کو میں نے چھوڑنا ہے۔ قلیل ایسے لوگ ہیں، ورنہ اکثریت کی جو صورتحال ہے، نہ ان کو زکوٰۃ کا پتہ، نہ صدقہ خیرات کا پتہ، اور نہ اسی طرح حلال و حرام کا پتہ، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ان کی جو زندگی ہے، بس مال جمع کرو، اچھی کوٹھی بنگلہ ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر ایک اچھا ماحول ہونا چاہیے، تمہارا سٹیٹس اچھا ہو، بس یہی ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت فرما دی، فرمایا میری امت کے اندر ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کو پرواہ نہیں رہے گی، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے، اگر آپ کا کھانا پینا حرام کا ہے، آپ کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا کھانا پینا حلال کا ہے، مسافر کی دعا اللہ لازمی طور پہ قبول کرتے ہیں۔ آپ مسافر بھی ہوں، پراگندہ حالت ہو، ایسی حالت اللہ کو بڑی پسند ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی آپ رب کو پکاریں، یا ربی کہیں، آگے سے آواز آتی ہے اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ اس لیے میرے بھائیوں، حلال کا اہتمام کرو، حرام سے بچو۔ اب یہ بیماری امت کے اندر پھیل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، حلال و حرام کی تمیز اٹھ رہی ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے اس بیماری کا کہ ہم حلال کو اختیار کریں، حرام سے بچیں۔ حرام کے اندر کثرت ضرور ہے لیکن برکت نہیں، حلال کے اندر برکت ہوتی ہے، اس لیے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں، محنت کریں۔ جب تک ہم حلال کھائیں گے، عبادت کے اندر لذت آئے گی، دینی امور پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ یاد رکھیے، جب ہم حرام کی طرف چلے جائیں گے، عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی، زندگی کے اندر بے سکونی آ جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیماری بیان کی کہ میری امت کے اندر یہ بیماری آئے گی۔ آپ دیکھ لیں، آج امت کی اکثریت اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، ان کے ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے دونوں نے اپنی کتاب میں، کتاب البیوع، جہاں خرید و فروخت کے مسائل کو بیان کیا ہے، وہاں انہوں نے یہ شروع میں حدیث بیان کیا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، درمیان میں کچھ مشتبہات چیزیں ہیں۔ جو اس نے اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا، اور اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا۔ اور جو آدمی حرام میں، مشتبہات میں واقع ہوا، وہ حرام کے اندر واقع ہو۔ اس حدیث کو بنیاد بنایا، خرید و فروخت کے جتنے مسائل ہیں، یہ حدیث بنیاد ہے، حلال ہے، حرام ہے یا مشتبہ ہے۔ مشتبہ کو بھی حرام کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بیماری آپ نے بیان فرمائی تھی میری امت کے اندر آئے گی، اور وہ اکثریت کے اندر آ چکی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے، ہم حلال و حرام میں تمیز کریں اور حلال کھائیں، حلال کو اختیار کریں، حرام کو چھوڑ دیں، چاہے جتنا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حلال کھانے کی اور اپنی اولادوں کو حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حلال کھائیں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام سے محفوظ